جس زمانے میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا، یہودیوں کو بڑی فکر ہوئی کہ تو اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اس کو کیسے روکا جائے، اس کو کیسے روکا جائے۔ میٹنگ کیا ان لوگوں نے۔ میٹنگ میں کچھ طے نہیں پایا کہ کس طریقے سے ہم اس کو آگے بڑھنے سے روکیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے بڑے پادری کے پاس چلتے ہیں اور پادری سے پوچھیں گے کہ ہم اس کو کیسے روکیں۔ پہنچے اس کے یہاں، پورا وقت ان کا یہودیوں کا بڑے پادری کے پاس پہنچا۔ کافی ضعیف ہو گیا تھا، بستر پہ لیٹا ہوا تھا۔ یہ لوگ پہنچے اس کے پاس، پوچھا کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اس کو ہم کیسے روکیں۔ حضرت جواب سنیے گا اس پادری کا، شرم آتی ہے آج، اس کا جواب سنیے گا۔ اس نے اس وقت سے پوچھا، جو لوگ گئے تھے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کالجز میں کتنے مسلم بچے پڑھ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا 80% بچے جو ہیں کالج میں آ چکے ہیں مسلمس کے۔ اور اس نے کہا مدرسوں میں، کہنے کے 20% بچے جو ہیں وہ مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں۔ پادری نے کہا جا کے آرام کرو، تم 80% بچے تو میرے ہیں، 80% بچے جو پڑھ رہے ہیں یہ تو میرے ہو گئے ہیں، اب ان 20% پر غور کرو، ان 20% کی فکر کرو جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں۔ سمجھے آپ؟ میں کالج جانے کا بالکل وہ نہیں ہوں کہ آپ کالج نہ بھیجیں، آپ ضرور بھیجیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، کم سے کم اپنے فرائض سے لوگ واقف ہو جائیں، اپنے عقائد سے واقف ہو جائیں، ورنہ آپ کا اسلام خطرے میں ہوئے۔ اسلام مٹے گا نہیں انشاءاللہ، قیامت تک اسلام ختم نہیں ہوگا، لیکن اکثریت ان کی بڑھتی چلی جائے گی، اکثریت بڑھ رہی ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو انگلش تعلیم ضرور دیجئے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی ماحول بنائیے، دینی تعلیم ضرور دیجئے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا ثبوت کیا؟ گوشت کھانا یا صرف مسلم نام رکھ لینا؟ آج الحمدللہ آپ کا اتنا بڑا ادارہ یہاں قائم ہوا، مولانا نور الحسن مصباحی، جن کا میں ہمیشہ مداح رہا ہوں، انہوں نے بڑی خدمت کی ہے دین کی، اللہ ان کے اس جذبے کو قائم رکھے اور دن دنی رات چوگنی ان کو ترقی عطا فرمائے، ان کے علم میں عمل میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ بڑا کام کر رہے ہیں مالیگاؤں میں یہ، میں ہمیشہ ان سے بڑا متاثر رہا کہ مولانا نور الحسن مصباحی ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی لگے ہوئے ہیں اللہ ان کے گھروں میں بھی روزی اور رزق میں ان کی برکتیں عطا فرمائے۔ جو بھی اس مدرسے کے معاونین ہیں اللہ ان سب کی روزی اور رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن کا پڑھنا، بے شک پڑھنا تو چھوڑیے، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کا بوسہ لے لیں وہ بھی ثواب ہے۔ لیکن میں ایک بات یہ پوچھتا ہوں، کیا قرآن پڑھ کے آپ قرآن کو سمجھ لیتے ہیں؟ قرآن آپ پڑھتے ضرور ہیں لیکن قرآن سمجھتے نہیں ہیں۔ جب آپ مدرسے میں بچے کو بھیجیں گے تو انشاءاللہ اس کو عالم بنائیں گے تو قرآن پڑھے گا بھی اور قرآن سمجھے گا بھی۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ صرف اس کو پڑھ کے بس آپ نے جیسا روانی میں آپ پڑھتے چلے گئے، سمجھ کچھ نہیں رہے۔ ثواب اس کا بھی ہے، ثواب اس کا بھی ہے، آپ پڑھیں، لیکن اگر سمجھ کے پڑھیں تو حضرت ثواب کا کیا عالم ہوگا۔ اور اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کیا ہے، پہلے آپ وہ سمجھیے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے بے شک، لیکن قرآن اس کو سمجھیے، اس کو سمجھیے آپ۔ مثال کے طور پہ ابھی ایک نئی گاڑی نکالی آپ نے، تو اس کے ساتھ میں آپ کو ایک مینول بک ضرور ملے گی۔ گاڑی پر ایک مینول بک آتی ہے نا، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ گاڑی آپ کیسے چلائیں، مینول بک ملے گی۔ آپ موٹر سائیکل بھی لیں گے تو ایک مینول بک ملے گی کہ موٹر سائیکل کیسے چلائی جائے، پہلا گیئر کتنے میں بدلیں، دوسرا کتنے میں بدلیں، اس میں ڈیزل ڈالیں کہ پیٹرول ڈالیں، یہ ساری باتیں مینول بک میں لکھی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی مشینیں ہیں اس کے ساتھ مینول بک آتی ہے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا کارخانہ اگر ہے دھرتی پر، اس زمین پہ دنیا کا سب سے بڑا اگر کارخانہ ہے تو وہ ہے انسان کا وجود۔ انسان کے وجود سے بڑھ کے کوئی کارخانہ نہیں، کیونکہ اسی وجود نے سارے کارخانے بنائے ہیں، کسی کارخانے نے اس کو نہیں بنایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟
کسی کارخانے نے اس کو نہیں بنایا ہے، بلکہ اس نے سارے کارخانے بنائے ہیں۔ تو سب سے بڑا کارخانہ کون ہے؟ انسان کا وجود۔ تو جب انسان کا وجود سب سے بڑا ہے تو اس کی بکلیٹ بھی سب سے بڑی ہونا چاہیے۔ حضرت جب یہ سب سے بڑا کارخانہ ہے تو اس کی بکلیٹ بھی سب سے بڑی ہونا چاہیے، وہ ہے قرآن۔ قرآن کو پڑھیے، اپنی گاڑی چلائیے۔ قرآن کو پڑھیے، اپنی گاڑی چلائیے۔ جیسے آپ نے پڑھا بکلیٹ میں کہ اس میں پیٹرول ڈالیں کہ ڈیزل ڈالیں، آپ پیٹرول کی جگہ ڈیزل ڈال دیجئے تو گاڑی سیز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ انجن جام ہو جائے گا نا۔ تو قرآن میں لکھا ہے کہ اس گاڑی کو حلال ڈالیے اور چلائیے۔ قرآن میں لکھا ہے اس میں حلال ڈالو اور اس کے بعد اس کو چلاؤ۔ تم حرام ڈال کے چلاؤ گے تو گاڑی چلے گی؟ آج کیوں نہیں گاڑی چل رہی ہے سب گھروں میں؟ دیکھیے آپ پریشانیاں کیوں ہو رہی ہیں، کیونکہ حرام ڈال کے ہم چاہ رہے ہیں گاڑی اچھی چلے۔ تو حضرت گاڑی کیسے اچھی چلے گی؟ نہ ہمارے بچے اچھے ہوں گے، نہ ہمارے کاروبار میں کوئی برکت ہوگی، بلکہ ہمارے پاس میں لوگ آئیں گے، حضرت کے پاس جائیں گے، حضرت ایک برکت کا تعویذ دے دیجئے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے برکت خالی بیٹھی ہوئی ہے، حضرت تعویذ دے دیں گے گھر میں آ جائے گی۔ ہمیں بھیا ہم کو مولانا نور الحسن مصباحی صاحب نے فون کر کے کہا کہ حضرت ہمارا جلسہ ہو رہا ہے، آپ آئیے، تو میں آیا۔ مولانا نور الحسن مصباحی نہ بلاتے تو میں آتا۔ تو آپ کو جب آپ برکت کو گھر میں بلائیں تو، حضرت گھر میں برکت کو بلائیں تو، اور برکت کے بلانے کے طریقے کیا ہے؟ کوئی نہیں۔ آج جتنے بھی میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، کوئی بھی عمل نہیں کر رہا ہے، ننگے سر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ شادیوں میں 99.9% شادیوں میں بغیر ہاتھ دھوئے لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ لوگ گواہ ہیں اس کے، خود آپ لوگوں نے کیا ہوگا۔ شادیوں میں جاتے ہیں سیدھے دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں، کون ہاتھ دھوتا ہے بتائیے؟ سنت کیا ہے؟ کھانے کا وضو ہاتھ دھونا ہے۔ کون کرتا ہے مجھے بتائیے؟ ننگے سر بیٹھ کے آپ گھروں میں کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے بچے کھانا کھا رہے ہیں، پھر کہاں سے برکت ہوگی؟ شیطان تو ساتھ میں کھا رہا ہے، برکت کہاں سے ہوگی؟ آپ گھر میں آتے ہیں، چلتے ہوئے چلے آئے، نہ دھیان رکھا آپ نے کہ آپ نے پہلے داہنا پیر رکھا ہے کہ بایاں پیر رکھا ہے، نہ سلام کیا آپ نے گھر میں کسی کو۔ تو جو شیاطین ساتھ میں آپ کے آئے ہیں وہ تو آپ کے گھر کے اندر آ جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ چلو گھر میں ایک گھر مل گیا رہنے کے لیے۔ بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا، شیطان اور خوش ہوتا ہے کہ چلو کھانا بھی مل گیا۔ اپنی ضروریات سے کہتا ہے کہ اب یہاں رہو، عیش کرو، کھانا بھی مل گیا، گھر بھی مل گیا۔ اگر آپ سلام کرتے ہیں داخلے کے وقت گھر میں، اگر سامنے کوئی ہے تو آپ اس کو سلام کیجئے، نہیں ہے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کے آپ گھر میں داخل ہو جائیے، بلائیں وہیں سے لوٹ جائیں گے، کیونکہ مسلمان کا گھر ہے۔ حضرت کون کر رہا ہے آج؟ اور پھر کہتا ہے کہ میرے گھر میں برکتیں نہیں ہوتی۔ تو برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ برکتیں بلائیے، ان کو دعوت دیجئے، برکتیں ایسی نہیں آئیں گی آپ کے گھر میں۔ برکتوں کو بلائیے، آپ اس پہ عمل کیجئے۔ بہت زیادہ دیر آپ کر نہیں لوں گا کیونکہ میں بھی کل کا بہت تھکا ہوا ہوں، اور یہ تو مولانا حسن مصباحی کی محبت، اور جب حضرت کو میں نے سنا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں تو اور خواہش ہوئی کہ انشاءاللہ میں ضرور شریک ہوں گا، حضرت کی زیارت ہو جائے گی کم سے کم۔ تو نئی حضرت کی زیارت بھی ہو گئی الحمدللہ، اور بڑا اچھا پروگرام ہوا۔ جو لوگ بھی اس میں شریک ہیں، اللہ ان سب کو جائے خیر عطا فرمائے اور سب کے روزی اور رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ سلام پڑھیں۔